بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جہاں اتنی زیادہ گیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ آفیشیل سے بات کرنا ضروری ہے، اور مجھے جوائن کر چکے ہیں سلمان احمد صدیقی صاحب، ترجمان ہیں آپ SSGC کے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسکلی گیس کی اس شدید بندش کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، گیس کی بندش کی وجوہات جاننے سے پہلے بنیادی وجہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھا پاؤں آپ کو میں تو بہت آسان ہوگا کہ آپ کے ناظرین بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا تعین کر لیں کہ سوئی سدرن گیس کمپنی جو ہے وہ گیس کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی کمپنی ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ گیس فیلڈ سے جو گیس ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ٹرانسمٹ کر کے ہم اپنے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچائیں، اور ہیڈ کوارٹر سے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنے جتنے بھی کسٹمرز ہیں، کمرشل ہیں، انڈسٹریل ہیں اور صنعتی صارفین ہیں، جتنے بھی ہمارے، ان سب تک ہم وہ گیس کو پہنچائیں۔ یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے۔ کچھ غلط فہمی ہے لوگوں کے کہ جو گیس کے زیر زمین ذخائر ہے شاید سوئی سدرن گیس کمپنی کا ان پہ کنٹرول ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہ جو حکومت پاکستان نے لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں مختلف کمپنیوں کو، جس میں سرکاری کمپنیاں بھی ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، ان کو کمپنی کا لائسنس ایشو کیے ہیں کہ وہ گیس کی، تیل کی اور دیگر معدنیات کی نیچے سے زیر زمین جو ہے اس کی ذخائر کی دریافت کریں۔ تو ایسی جتنی کمپنیاں جو گیس کے ذخائر دریافت کرتی ہیں، سوئی سدرن اور سوئی ناردرن جو ہے وہ اپنے گیس کی گیس ان کمپنیوں سے حاصل کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تخفیض کیا پلان کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہماری کہ ہمارے جو ذخائر ہیں ان پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے۔ جتنے ہمیں سسٹم میں اویلیبلٹی ان کمپنیوں کی طرف سے گیس کی آتی ہے تو وہی ہمارے سسٹم میں اویلیبلٹی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ گیس کے بڑے ذخائر دریافت نہیں ہو رہے، اور پرانے ذخائر آپ کی نالج میں ہی ہوگا کہ یہ تو ہر سال جو ہے وہ ہر 10% جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، 8% سے لے کے 10% تک۔ تو جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں مستقل، تو جو ریزروز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور نئے ریزرو نہیں آ رہے ہمارے سسٹم میں، جبکہ ڈیمانڈ ہر سال بڑھ رہی ہوتی ہے، تو جو ڈیمانڈ کا اور سپلائی کا گیپ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر میرے پاس ایک مثال کے طور پہ 100 یونٹ گیس موجود ہے، لے مین کی زبان میں بات کروں گا، اور میری ڈیمانڈ جو ہے وہ 150 ہے، تو میں وہ 50 کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو اقدامات کروں گا نا۔ اس کو گیس لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں ہم لوگ، اور اسی کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں گیس کی بندش جسے ہم کہتے ہیں کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہم کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ رات کو جو گیس سیو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اسٹڈی کے مطابق 80% 90% جو ہے اس وقت صارفین کو گیس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ گیس جو ہم رات کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اپنے جو بندش کرتے ہیں اس سے ہم اپنے جو زیر زمین لائن پیک ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ صبح ناشتے کے وقت اچھے پریشرز ہمارے صارفین کو مل سکیں۔ تو یہ بیسک وجہ ہے گیس کی بندش کی جو آپ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے کہ کافی اچھی طرح سے آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن ایک اور کوسچن ہے، جو ہم چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں تو چھوٹے علاقوں والے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے میں خاص طور پہ گیس بند کی گئی ہے، تو وہ کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ گیس کی بندش خاص طور پہ کی گئی ہے؟ اچھا، یہ تاثر درست نہیں ہے کہ علاقہ وائز ایسا کچھ ہوتا ہے، یہ اکراس سے سٹی ہوتا ہے، بلکہ اکراس دا فرینچائز ایریا، ہمارا سندھ اور بلوچستان فرینچائز ایریا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ہماری گیس کی سپلائیز ہیں وہاں رات کو یہ 10 بجے سے صبح 6 بجے تک بند ہوتا ہے۔ یہ کسی ایریا وائز نہیں ہوتا کہ جی اس کالونی کی کرنی بند یا ادھر کا کھولنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں پورا سسٹم جو ہمارا زیر زمین ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا فرینچائز پہ ہمارے دونوں صوبوں کے اندر یہ گیس کی بندش رات کو جو ہم گیس لوڈ مینجمنٹ جسے پریشر پروفائلنگ کی نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی خاص علاقے کے اندر جو ہے وہ کسی الگ ٹائمنگ میں ہو رہا ہے، دن میں ہو رہا ہے، دوپہر میں ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو مسائل کہے میرے خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور آپ نے SSGC کی پوزیشن بھی بہت اچھی طرح سے کلیئر کر دی، لیکن ایک اور سوال بھی تو پھر پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی، آپ اس کو لوڈ شیڈنگ کہیں گے گیس کی، ہم لوگ اس کو لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن قابو پانے کی تو بات ہم نے جیسے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، جب تک یہ گیپ فل نہیں ہوگا ڈیمانڈ اور سپلائی کا، جب تک تو اس کے اوپر کہیں دور تک نظر میں نہیں آتا کہ قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ خدا نخواستہ آگے آنے والے سالوں میں شاید بڑھ بھی سکتا ہے فرق، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے وہ کنواں وہ اس سال بھی ہوگا۔ اب جیسے کہ میں ابھی سردیاں نہیں آئی ہماری، سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ گیس کی بڑھ جاتی ہے، ابھی سردیوں سے پہلے ہمارا جو ڈفرینس ہے وہ ڈیفیسٹ جسے کہیں گے ڈیلی
بیسس پہ وہ 250 سے 250 کے درمیان ہوتا ہے کہ اس دوران ہمیں جو گیس کی ڈیمانڈ ہے اس سے ہمارے پاس سپلائیز میں تقریباً 250 کی کمی ہوتی ہے. تو وہ جب تک ہمارے پاس نئے ذخائر دریافت نہیں ہوں گے, یا جیسے کہ کوئی بات چل رہی کہ ایران سے گیس پائپ لائن کے تھرو آ جائے گی, یا کہیں اور سے, جیسے ٹاپی کا ایک منصوبہ ہے, رشیا سے بھی بات ہو رہی ہے, جب تک یہ منصوبوں کی تکمیل نہیں ہو جاتی, یا ہمارے کو بڑے ذخائر جیسے سوئی کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جو کہ اب ختم ہونے کے قریب ہے, جب تک یہ بڑے ذخائر نہیں دریافت ہوتے تو یہ جو ایشو ہے اس کو مشکل ہے کہ اس کو سالو کیا جا سکے. اچھا, میرا خیال ہے کہ تمام چیزیں سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر صارفین پہ یہ بلوں کا بوجھ اچانک سے زیادہ ہو گیا, اوور بلنگ ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہیں کہ اچانک سے اتنا زیادہ کراچی والوں پہ برڈن کیوں پڑ رہا ہے گیس کے بلوں کا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں, اوور بلنگ تو وہ ہوتی ہے کہ کوئی ناجائز آپ کے ساتھ کی ایسا کوئی بل کر دیا جائے جس میں آپ نے استعمال نہ کیا اور آپ کو وہ کمپنی چارج کرے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, میں اس کو بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے استعمال شدہ میٹر میں ریڈنگ ہوتی ہے, وہ جب میٹر ریڈر آتا ہے تو وہ اس کو تصویر کھینچ لیتا ہے جو آپ کے بل پہ بھی آتی ہے. تو آپ اپنے بل پہ سے میچ کر سکتے ہیں کہ جی جو میرے یونٹس کنزیوم ہوئے ہیں پچھلے مہینے, میٹر ریڈر نے وہی یونٹس جو ہے اس کی تصویر کھینچ کے مجھے بل کیا ہے, تو آپ کو اتنی ہی یونٹس کا بل ہوتا ہے جتنا کہ آپ کا استعمال ہوتا ہے. اب وہ لوگوں کو اس لیے زیادہ لگنے لگا کہ پہلے گیس کے ٹیرف بہت کم تھے, اب حقیقت میں ابھی بھی کم ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا سے, لیکن 2 سالوں میں اوگرا نے اس کی پرائس کو ریوائز کیا ہے 3 دفعہ. تو اس کے اندر جب ریٹ ریوائز ہوتا ہے, ٹیرف ریوائز ہوتا ہے, تو ظاہر بل پہ فرق پڑتا ہے. پلس پھر 2 کیٹیگریز بھی اوگرا نے متعارف کرائی تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, محفوظ کیٹیگری اور غیر محفوظ کیٹیگری. ان دونوں کیٹیگری سے صارفین کو الگ الگ فکس چارجز لگتے ہیں. محفوظ کیٹیگری والوں کو 400 لگتے ہیں اور غیر محفوظ کو 1000 لگتے ہیں. یعنی محفوظ وہ ہیں کہ جو 90 سے نیچے کنزیوم کر کے اس کیٹیگری میں سال بھر کے لیے شامل ہو گئے, یعنی کہ 4 مہینے کی جو کنزمپشن ونٹر سیزن کی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ, اور جن کا 91 یا ابو چلا گیا وہ غیر محفوظ ہو گیا, ان کو 1000 روپے فکس چارجز ہر مہینے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بل بڑھ جاتا ہے. بلکہ جن کا اگر 150 کراس ہو جاتا ہے یونٹ مہینے کے اندر تو ان کو 2000 روپے چارجز لگتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو ہے وہ بل وہ زیادہ ہو رہے ہیں, ہمارے بڑھ گئے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. فکس چارجز والے جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو محفوظ کیٹیگری ہے اس کا ٹیرف تو ابھی بھی بہت کم ہے. جو غیر محفوظ کیٹیگری ہے ڈیفینیٹلی اس کا ٹیرف تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ اس تناظر میں کیا گیا کہ کبھی 3-4 سالوں میں گیس کی پرائسز ریوائز نہیں ہوئی تھی, وہ رکی ہوئی تھی, تو ان کو اب سیٹل کرنے کے لیے یہ اوگرا نے اس طرح سے ریٹ ریوائز کیے. چیک کرتا ہے جو اس کو میٹر ریڈنگ چارج کی جاتی ہے, کہ آپ کے گیس میں لکھا ہوتا ہے بل کے اوپر کہ پریویس منتھ کی ریڈنگ کیا تھی اور کرنٹ منتھ کی ریڈنگ کیا ہے. ان کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہی ایگزیکٹ بل بنتا ہے آپ کا, اس کی بیسس پہ بنتا ہے. تو وہ اس طرح سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے بل کو جو صارفین ہے. حل جو آپ پوچھ رہے ہیں, دیکھیں حل تو بہت آسان ہے. حل یہ ہے کہ استعمال جتنا انسان کم کرے گا اتنا اس کا بل کم آئے گا. ہمارے ٹرینڈ رہا ہے خواتین کے اندر, بہت سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ صبح ناشتے کے وقت جو خاتون خانہ نے چولہا جلایا تو وہ رات تک جلتا ہی رہا, مستقل جلتا رہا, کیونکہ وہ گیس کا استعمال, چاہے بیچ میں ہنڈیا پک رہی ہے, چائے پک رہی ہے یا نہیں بھی پک رہی, تو چولہا کھلا ہوا ہے. تو وہ اگر چولہا بند کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جی گیس کا بل تو بہت سستا ہے, یہ تو بہت سستی ہے, اور یہ جو ماچس ہے وہ مہنگی ہے. تو یہ جب ہم نے بے دردی سے بے دریغ استعمال کیا گیس کا, تو یقیناً وہ ایک ہماری قدرتی گیس جو تھی وہ ضائع بھی ہوئی, اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں اپنے جو آگے کے معاملات ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسے حل نکالیں گے, تو حل یہی ہے کہ جی استعمال کم رکھیں, کم سے کم رکھیں. سردیاں آنے والی گیزر کو استعمال سے تھوڑا پہلے چلائیں اور اس کے بعد بند کر دیں, کیونکہ اگر وہ سارا دن گیزر آپ کا چلتا رہے گا تو کسی کام کا نہیں ہے. آپ کو جس وقت ضرورت ہے غسل کی یا وضو کی, آپ اس سے تھوڑا پہلے کھول لیجئے اور اس کے بعد بند کر دیجئے. تو یہی طریقہ کار ہیں کہ جتنا ہم اپنا استعمال کفایت شعوری سے کریں گے تو ہمارا بل بھی کم آئے گا. بہت شکریہ سلمان احمد صدیقی, ترجمان SSGC ہمارے پاس موجود تھے.